فاتحہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بالذكر علي ابن أبي طالب. خان مادہ آل تطہیر پر با آواز بلند صلوات. خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری، آپ کی فرش عزا کو، آپ کی اجر رسالت کو اور آپ تمام سامعین اکرام کی ہر عاشور خانے میں حاضریوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام شیعان حیدر کرار کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. سامعین گرامی قدر، یہ عشر محرم کی 2 محرم کی پہلی مجلس آپ لوگوں کے بہترین ذوق ایمانی کی نظر اور رفتہ رفتہ جیسے جیسے لوگ آمادہ ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جوش ملی آبادی نے کتنا خوبصورت شعر، کتنی اچھی فکر کے ساتھ پیش کیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. یہ عزیزان گرامی، یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا، یہ علم، یہ جلوس، یہ شب بیداریاں، یہ سبیلیں، یہ نظریں، یہ نیاز صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. شیعہ اس عزاداری کے ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اگر حسین کو سمجھ رہا ہے، اگر دوسری قومیں حسین کو سمجھ رہی ہیں، ان کی قربانی کو سمجھ رہی ہیں، اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں جو پیغام دیا وہ پیغام صرف انسانیت کا پیغام تھا. اور آج دوسری قومیں، آپ یقین کریں، کلمہ پڑھنے والوں نے، میں جملہ دے رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کا سر نیزے پر بلند کیا. ایک جملہ دے رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کا سر نیزے پر بلند کیا، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے، غیر مسلم ہے، وہ حسین کے تازیوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں. باواز بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد.
اس لیے کہ جیسے جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا جا رہا ہے لوگ آمادہ ہوتے جا رہے ہیں. اتنا اچھا شعر, اتنی اچھی فکر, انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. اور آپ دیکھیں مسلسل آپ اس حدیث کے ذیل میں مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں کہ زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے, کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور جیسا کہ آپ کے ذہن میں گزشتہ مجالسیں ہوں گی, اسی کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے میں اپنی مجلس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ علی کا ذکر عبادت قرار کیوں دیا. اور عزیزان گرامی, چونکہ اگر آپ ابتدا میں جائیں گے جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے, یہ بات ذہن میں رہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. عشیر سے ابتدا ہوئی, دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی ابتدا ہوئی. جو اعلان کیا پیغمبر اسلام نے وہ دعوت ذوالعشیرہ سے کیا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین, اے حبیب سب سے پہلے قرابت داروں کو دعوت اسلام دو. کس کو؟ اپنے گھر والوں کو, محلے والوں کو نہیں. دیکھیں جب گھر سے انسان کو تائید ہوتی ہے نا, تب باہر والوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. اور جب گھر میں ہی نہ اتفاقیاں ہوں تو باہر والے حملے کرتے ہیں. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ اسلام کی دعوت جو ہوئی وہ کس کے گھر میں ہوئی؟ ابو طالب علیہ السلام کے. اس وقت مکہ بھی ہے, مکے میں کعبہ بھی ہے, رسول خدا کا اپنا گھر بھی ہے, لیکن دعوت کس کے گھر میں ہو رہی ہے؟ ابو طالب کے گھر میں, جناب عمران کے گھر میں, رئیس بطحا کے گھر میں, محسن اسلام کے گھر میں. آپ دیکھیں. اور عزیزان گرامی یہ دعوت ابھی تک جو کافر تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اور کلمہ ابھی کسی نے پڑھا ہی نہیں. بھئی جب اعلان رسالت نہیں ہوا تو کلمہ کہاں سے پڑھیں گے؟ چونکہ جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ جو عرب کا کلچر تھا وہ کلچر یہ تھا کہ یہ جو ان کے اپنے بت تھے یہ کعبے کی دیواروں پر تھے, اور تمام لوگ جن کا قبیلہ سب سے زیادہ قوی ہوتا تھا, مضبوط ہوتا تھا, ان کا بت کعبے میں اتنی ہی بلندی پر رکھا جاتا تھا. اور یہ خواہشات کے بت ہوتے تھے کہ یہ بت ہمیں طاقت دے گا, یہ بت ہمیں لشکر دے گا, یہ بت ہم کو پانی دے گا, یہ بت ہم کو کھانا دے گا. حتیٰ کہ یہ حلوے کے بھی بت بناتے تھے, جب بھوک لگتی تھی خود کھا بھی جاتے تھے. سلوات بھیجو محمد والے محمد پر. عزیزوں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, یہ تھکی تھکی سلوات مجھے پسند نہیں. سلوات ایسی ہو جتنا آپ کے ذہنوں میں معصومین بلند ہیں اتنی ہی بلند سلوات بھیجے محمد والے. آپ دیکھیں عزیزوں, اب دعوت کا اہتمام ہوا اور کافروں کو بلایا گیا, اور ان کی دشمنی یعنی کہ اگر آپ دیکھیں یہ جو کربلا ہے, میں آپ کو وہ چیز بتانا چاہتا ہوں, اس راز سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں کہ کربلا کس کے پس منظر میں بنی.
بھئی پتا چلے کہ کربلا کا پس منظر کیا ہے. ابتدا کیا ہے اسلام کی؟ عشیر ہے. عشیر سے لے کر کے غدیر تک اسلام نے کتنے مرحلے طے کیے، کتنی دقتیں آئیں، کتنی دقتیں آئیں، کتنی تکلیفوں کو سہا تب جا کر کے غدیر بنا. اب غدیر کے پس منظر میں کربلا کیسے بھی ہے یہ میں بیان کروں گا. آپ دیکھیں عزیزان محترم، اس لیے اس سے پہلے بھی مدینے میں قتل ہوئے ہیں، قاتل کا پتہ کوئی نہیں لگا پایا، مورخ خاموش ہو گیا. کیا رسول خدا کا قتل نہیں ہوا؟ مجھے بتاؤ قاتل کون؟ بی بی فاطمہ زہرا کا قتل ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے بتاؤ قاتل کون؟ چھپ گیا. امام حسن کا قتل ہوا، قاتل چھپ گیا. مولا کائنات کا قتل ہوا کوفے میں، قاتل کو چھپا دیا گیا. حسین نے کہا ابھی تک جتنے قتل ہوئے ہیں میں اس کو چھپانے نہیں دوں گا. میں اپنے بابا کے قاتل کو، میں اپنی ماں کے قاتل کو، میں اپنے بھائی کے قاتل کو، میں اپنے نانا کے قاتل کو کھینچ کر کے کربلا کے میدان میں لاؤں گا. سارے قاتلوں کو حسین کربلا میں سمیٹ کر لے آئے. دیکھیں میں اس راستے پر آتا رہا ہوں عزیزانے، پتا چلے آپ کو کہ کربلا کیا ہے. یہ انکار بیعت الگ چیز ہے. بھائی امام حسین علیہ السلام کے سامنے بہت سی چیزیں تھی. کیوں کہا جاتا ہے کہ کربلا درس گاہ ہے؟ کربلا سے عبرت ملتی ہے. کیوں یہ علماء فرماتے ہیں کہ کربلا درس گاہ ہے؟ بڑے نتائج ملیں گے اسی کربلا سے، بڑے نتائج اور بڑے رزلٹ اور بہت زیادہ کنکلوژن میں دوں گا. اگر شہزادی نے کرم کیا اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو یقیناً بہت سے نتائج آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو اسلام کی ابتدا عشیر ہے. اب یہ جو دشمنی پیدا ہوئی، آپ سمجھے اس چیز کو، یہ دشمنی کا بیج کب پڑا؟ یہ دشمنی کا بیج پڑا کر جب تک پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا تب تک دشمنی کا بیج نہیں پڑا تھا. اب ظاہر سی بات ہے جن کے والدین آباء و اجداد شروع سے بتوں کو اپنا خدا سمجھ رہے تھے، بات کو سمجھیے گا، شروع سے آباء و اجداد ان کے، بھائی عرب میں بہت بڑے قبائل تھے. ابو سفیان کا بھی قبیلہ تھا یا نہیں تھا؟ بہت بڑا قبیلہ تھا. ایک سے قبیلے تھے عرب کے اندر، اور وہ سارے قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے جاتے تھے، اور یہ کافر کعبے کے پاس آ کر کے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. ابھی تک پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت نہیں کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام کوہ ابو قبیس کی بلندی سے اترتے ہوئے علی سے فرما رہے تھے، علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. عزیزان گرامی بات کو سمجھیے گا، ابھی بھی دشمنی کا بیج ڈالا نہیں گیا، ابھی بھی ڈالا نہیں گیا. عزیزوں اب ذرا جملہ سنو، دعوت کا اہتمام ہوا، کافر آئے، دعوت کھائی، چلے گئے. 2 دن، تیسرے دن ہوا، عزیزان گرامی کافر نے اعلان رسالت ہونے نہیں دیا. تیسرے دن اعلان رسالت ہوا، اور جب پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، تو کافروں کے دلوں پر
چھریا چل گئی، ان کے دلوں پر سانپ لوٹ گئے کہ ارے یہ تو میرے خدا کو برا کہہ رہے ہیں، یہ تو میرے خدا کو برا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اعلان رسالت پیغمبر کر رہے ہیں، تصدیق رسالت علی کر رہے ہیں، حمایت اسلام ابو طالب کر رہے ہیں۔ حمایت کون کر رہا ہے؟ ابو طالب۔ تصدیق رسالت کون کر رہا ہے؟ علی۔ اعلان رسالت کون کر رہا ہے؟ رسول۔ علی کی عمر کتنی ہے؟ صرف اور صرف 12 برس کی ہے۔ 12 برس کی عمر میں علی نے تصدیق رسالت کی ہے، تصدیق رسالت کی ہے۔ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، لیکن ذرا سا اس جملے پر توجہ فرما لیں کہ یہ دشمنی کا بیج کہاں ڈالا گیا، یہ دشمنی پیدا کیسے ہوئی۔ دشمنان آل نبی لعنت پا، دشمنوں کو ہمیشہ لعنت پا، 72 شہداء کے قاتلوں کو 700 ہزار لعنت پا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، جب اعلان رسالت ہو گیا، علی نے تصدیق رسالت کر دی، اب ابو جہل، ابو لہب، یہ سب جو بد قسم کے ابو تھے، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے خدا کو برا اور بھلا کہا جا رہا ہے۔ بھائی جب ایک خدا، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے توحید۔ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ یہ گواہی دی جاتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ان نوجوانوں کو میں بیان کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں، لیکن یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کافروں کے دل میں دشمنی کا بیج نہیں اگا تھا۔ اب بیج پیدا کہاں سے ہوا، یہ کربلا تیار کیسے ہوئی، میں ابتدا آپ کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ اب عزیزان گرامی، ہوا کیا کہ ان لوگوں نے پیغمبر اسلام پر حملہ کرنا شروع کیا۔ کس پر؟ پیغمبر اسلام پر۔ اب چونکہ ابو طالب نے آخری دن، جس دن دعوت ذوالعشیرہ کا آخری دن تھا، ابو جہل نے تمام کافروں کو ہوشکار دیا، اٹھو اٹھو، چلو چلو، ان کا اعلان نہیں سننا ہے، اعلان نہیں سنے۔ بھائی کوئی چیز اگر انسان، بھائی کیوں کہا تھا شیعوں کی مجلسوں میں نہ جاؤ، کیوں نہیں بھیجا جاتا شیعوں کی مجلسوں میں؟ بھائی جائیں گے تو حقیقتیں سامنے آئیں گی، اور جب حقیقتیں سامنے آئیں گی تو آباء و اجداد کی غلطیاں نظر آئیں گی، اور جب آباء و اجداد کی غلطیاں نظر آئیں گی تو ہم تو مجبور ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، غلط کہہ نہیں سکتے۔ صلوات دے دے محمد والے محمد کا۔ ابو جہل نے بھی، چونکہ ماننے والے انہی کے ہیں نا، ابو جہل کے فالوور جو ہیں اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ابو جہل کی سنت پر، کہ رسول کا پیغام نہیں سننا ہے، اور رسول تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب تک اعلان رسالت نہیں ہوا تو کافروں نے پیغمبر اسلام کو رسول تسلیم ہی نہیں کیا۔ کیا کہتے تھے؟ عبداللہ کے یتیم۔ کیا کہتے تھے؟ عبداللہ کے یتیم۔ اگر رسول تسلیم کر لے تو جھگڑا کس بات کا، محمد تسلیم کر لے مسئلہ کس بات کا؟ تو عبداللہ کے یتیم، ان کا ہمیں کوئی بھی اعلان نہیں سننا ہے، کوئی خطبہ نہیں سننا ہے۔ لیکن جب آخری دن ابو طالب نے ابو جہل کا گریبان پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا اور یہ کہا کہ میں اس وقت تک ابو جہل تم کو زمین سے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک میرا بھتیجا اب تک اپنا اعلان رسالت نہ کر لے۔ یعنی پیغمبر اسلام نے ادھر اعلان رسالت کیا،
ادھر اس وقت تک جناب ابو طالب نے کفر کو نیچے زمین پر بٹھائے رہا. یعنی آپ دیکھیں حمایت کس نے کی؟ ابو طالب نے. تصدیق رسالت علی کر رہے ہیں, اعلان رسالت علی رسول کر رہے ہیں, حمایت کون کر رہا ہے؟ یہ عمران تھے. تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب کافروں نے دیکھا کہ ابو طالب آگے آگے ہے, ابو طالب آگے ہے, حمایت ابو طالب کر رہے ہیں, تصدیق علی کر رہے ہیں, اب باپ اور بیٹے کی دشمنی کا بیچ یہاں پر پڑ گیا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. یعنی کہ جب دیکھا کافروں نے ہر جگہ محسن رسالت جہاں پہ عمران موجود ہے, اور یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی محافظت کس نے کی؟ ابو طالب نے کی نا, ہر مقام پر, ہر جگہ. اور ایک وقت وہ آیا جب جناب رسول خدا مکے کی گلی سے نکلے اعلان رسالت کرنے کے بعد, تو اب ان لوگوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ کافروں نے اپنے بچوں کو سکھایا. کس کو؟ اپنے بچوں کو سکھایا کہ دیکھو جب عبداللہ کا یتیم گلی سے نکلے اور اصلاح کے لیے نکلے تو تم سب عبداللہ کے یتیم کو پتھر مارنا. آپ دیکھیں ابتدا میں بیان کر رہا ہوں, اب جو بچوں کو سکھایا گیا, بھائی آپ دیکھیں یہ بچے کس کی پیداوار ہے؟ کافر ماں باپ کی آغوش کی پیداوار ہے. بچوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے, ادھر پیغمبر اسلام کا گزر ہوا, اور جب آپ کے پتھر لگا تو آپ کے سر پر جب لگا پتھر اور خون جاری ہوا اور پیغمبر اسلام زخمی ہوئے, تو ایک مرتبہ جبین رسالت پر شکن آ گئی. پہلی بار پیغمبر اسلام کے پیشانی پر جلال نمودار ہوا. آپ گھر آئے, کیا دیکھا جناب ابو طالب نے کہ میرا بھتیجا جو ہے, یہ ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے ایک وقت میں 2 بچوں کی کفالت کی ہے. ایک کو پالا تو نبی بنایا, دوسرے کو پالا امام بنایا. ہائے ہائے ہائے. عزیزوں, جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی خون جاری ہے, بس ایک مرتبہ جناب عمران کے جلال آیا. اور یہ حقیقت ہے بنی ہاشم میں روپ تھا, جلال تھا, جاؤ حشم تھا. ایسا نہیں تھا. جناب ابو طالب وہ شخصیت تھی عرب کی, وہ شخصیت کہ جس سے پورا قبیلہ عرب کا ڈرتا تھا. یہ وہ لوگ و جلال تھا جناب ابو طالب کا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. بس ایک مرتبہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کا ہاتھ پکڑا, ایک مرتبہ ابو جہل کے دروازے پر آئے, تکل بات کیا, اور ایک مرتبہ کمان رکھی ہوئی تھی. ابو جہل ابو لہب کو باہر نکالا اور نکال کے کہتے ہیں کہ دیکھا آج تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو زخمی کر دیا ہے. ایک مرتبہ کمان سے سینے پر مار کر کے ابو طالب نے کہا, تو دونوں کہتے ہیں, ابو جہل اور ابو لہب کہتے ہیں یہ بچوں کی باتیں ہیں, بچوں تک رہنے دیجئے, اگر بڑوں میں آئے گی تو جنگ چھڑ جائے گی. یہ بچوں کی باتیں ہیں. ابو طالب خاموش ہو کر چلے آئے, اپنے بیٹے علی کو قریب بلایا. نہ جانے علی کے کانوں میں کیا کہا. دوسرے دن
دوسرے دن پیغمبر اسلام نکلے، اب پیغمبر اسلام پیچھے ہے، علی آگے ہے، پیغمبر اسلام پیچھے ہے، علی آگے ہے. جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، امامت آگے چل رہی ہے، نبوت پیچھے چل رہی ہے. امامت آگے چل رہی ہے، نبوت پیچھے چل رہی ہے. کافروں کے بچوں نے اب جو پتھر مارنا شروع کیا، ایک مرتبہ علی نے سارے پتھر اپنے سینے پر لینا شروع کیے. جتنے بچے تھے ان بچوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کسی کا سر توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کی ہڈی توڑی، واپس گھر آ گئے. چونکہ علی نے تصدیق رسالت کی تھی، علی رسول کو لے کر گھر آ گئے. ابو جہل، ابو لہب، اتباع تابع جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد ایک مرتبہ ابو طالب کے دروازے پر آئے. آنے کے بعد دق الباب کیا. علی کے باپ جناب عمران گھر سے باہر نکلے، شکایت کرنے لگے، یہ دیکھیے آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کا سر توڑ دیا ہے، ہمارے کھلونے توڑ دیے ہیں. تو فوراً ابو طالب کہتے ہیں یہ بچوں کی باتیں بڑے بڑوں کو نہیں بولنا ہے. صلوات علی محمد وآل محمد. اب عزیزوں یہ منصوبہ بھی فیل ہو گیا. پہلا منصوبہ تو خود ابو جہل ابو لہب کا فیل ہوا، بھئی اعلان رسالت تو ہو گیا. پھر اپنے بچوں کو آگے لائے، بچوں کا بھی منصوبہ فیل ہو گیا. علی نے تمام کھلونوں کو توڑ دیا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر توڑا. بھئی تصدیق رسالت کی ہے علی نے، بھئی تصدیق رسالت کی ہے. یہ معصوم کے جملے ہیں، معصوم کے. کیا نہیں کیا تصدیق رسالت کی. بہرحال اب دیکھیں یہ دشمنی دھیمے دھیمے بڑھی کیسے. ابھی اسلام گھٹنیوں چل رہا ہے، ابھی اسلام جوان نہیں ہوا ہے. یہ ابتدا ہے اسلام کی، یہ شروعات ہے. اور دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام نے. یہ جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، اگر خدا کی قسم ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی، علی جیسے بادشاہ کی ہمدردی اور نصرت نہ ہوتی، تو اسلام آج یزید کا نام ہوتا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے، بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام نے. عزیزوں اب دیکھیں جب یہ دونوں منصوبے فیل ہو گئے، اب جو بچے تھے جن کے ہاتھ پیر ٹوٹے تھے، دیکھیں ایک وہ عمل ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ دشمنی بڑھتی کیسے ہے، اور یہ دشمنی بڑھتے بڑھتے مرڈر تک آ جاتی ہے. آتی نہیں آتی؟ اکثر میں نے گاؤں میں دیکھا ہے، آپ پیپر وغیرہ پڑھتے ہوں گے، نیوز پیپر، زمین جائیداد پر ہے نا کہ مرڈر تک ہو جاتے ہیں. چونکہ جب بچپن میں کوئی کسی سے ہارا ہوتا ہے، لیکن بچپنا ہوتا ہے، لیکن جب بچپنا جوانی پر چڑھتا ہے تو آپس میں لوگ تانا دیتے ہیں، ابے تم کس کی بات کرے، تمہیں تو علی نے، ابے تم ان کی، ابے تمہیں تو علی نے تمہاں تو پیر توڑ دیا تھا، تمہاں تو سر توڑ دیا تھا. اب یہ علی کا نام دھیمے دھیمے عرب میں پھیلنے لگا. چونکہ اب رسول اکیلے نہیں ہے، اب رسول اکیلے نہیں ہے، ساتھ میں علی ہے. بات کو سمجھیے گا، اب ساتھ میں علی ہے. میں اس لیے یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، پتا چلے کہ اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں کس نسل سے آئی ہیں. آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے عزیزان محترم. اب مسئلہ کیا ہوا؟ اب یہ ہوا مسئلہ کہ لوگ جوان ہو گئے اور ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور جناب ختیجۃ الکبریٰ بھی. ایک سال میں دونوں محسن رسالت
یعنی کہ پیغمبر اسلام کو ان دونوں کے انتقال پر بڑا رنج ہوا تھا اور پیغمبر اسلام اتنا غمگین ہوئے تھے اور پیغمبر اسلام نے خود جناب ابو طالب کی قبر کھودی تھی. آپ سوچیں کس کی قبر؟ جناب ابو طالب کی قبر. آپ غور فرمائے عزیزان محترم، اب علی ہے اور پیغمبر اسلام ہے، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے. اب یہ ہوا کہ کیسے بھی کر کے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کس سے پہنچ رہا ہے؟ تبلیغ سے پہنچ رہا ہے. پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے ہیں نا، ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی کردار سے ہو رہی ہے تبلیغ. کس سے ہو رہی ہے؟ کردار سے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام کو لوگوں نے سچ بولتا ہوا پایا، آپ کو صادق کہنے لگے. پیغمبر اسلام کے پاس کافر امانتیں رکھواتے تھے، امانتیں ایز اٹ از ان کو ویسے ہی واپس کر دیتے تھے، لوگ آپ کو امین کہنے لگے. اب یہ کردار ہی تو تھا پیغمبر اسلام کا کہ پورا عرب آپ کو صادق بھی کہہ رہا ہے، امین بھی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صادق ہیں، آپ کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں گئے، آپ کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں گئے، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں. عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہوا کہ کیسے بھی کر کے ان کا مرڈر کر دیا جائے. کس کا مرڈر؟ پیغمبر اسلام. بھائی جب یہی نہیں رہیں گے تو مین آدمی کون؟ پیغمبر اسلام. بھائی جب یہی نہیں رہیں گے تو تبلیغ کون کرے گا؟ ہمارے خداؤں کو برا کون کہے گا؟ اور ادھر یہ بچے جوان ہو گئے، ان کے دل میں بکس بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا، اناد بڑھتا چلا گیا. جو دشمنی کا بیج تھا وہ پودا دھیمے دھیمے اب بڑھنے لگا. عزیزان محترم، آپ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے، کافروں نے یہ عہد کیا کہ پیغمبر اسلام کو قتل کر دیا جائے. اور جب پیغمبر اسلام کو یہ پتا چلا تو پیغمبر اسلام نے علی سے کہا، علی میرے بستر پر تم سو جاؤ، میرے بستر پر تم سو جاؤ. اب جب علی سو گئے بستر رسول پر، اس شب ہجرت آپ جانتے ہی ہوں گے، علی سو گئے بستر رسول پر اور کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی سو رہا ہے. کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی سو رہا ہے. اب پوری رات گزر گئی اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ علی سو رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہ مسئلہ، اب چونکہ یہ بھی منصوبہ فیل ہو گیا، یہ بھی منصوبہ فیل ہو گیا، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. اب تاریخ اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، بدر ایک کنویں کا نام ہے، اس کنویں کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی. اور اس جنگ میں صرف اسلام کا جو لشکر تھا، لشکر اسلام 313 پر مشتمل تھا. کتنا؟ 313. لشکر اسلام جو تھا وہ 313 لوگوں پر مشتمل تھا. اور اس کے سپہ سالار کون تھے؟ جناب حمزہ. کون تھے؟ جناب حمزہ. انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. اب عزیزان گرامی، ادھر جو ابو سفیان کا لشکر تھا، اس کا لشکر 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھا. کتنا؟ اور خود ابو سفیان اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا. یہ تاریخ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ لشکر اسلام 313 اور دشمن اسلام 3000. اور اس جنگ میں فتح ہوئی ہے، شکست نہیں ہوئی. اس جنگ میں کیا ہوا؟ اسلام کو فتح ہوئی ہے، شکست نہیں ہوئی ہے. جنگ
یہ بدر فتح ہونے کے بعد آپ دیکھیں، اب چونکہ اس جنگ میں بھی علی نے کارنامہ دکھایا، اس جنگ میں بھی علی نے کارنامہ دکھایا، چونکہ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ اے مسلمانوں، آؤ میرے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ عزا کہتے ہیں ابو سفیان کے قبیلے کا بت کا نام عزا تھا۔ ڈرا دیا اس نے مسلمانوں کو، اے مسلمانوں دیکھو میرے پاس عزا ہے۔ اتنا مطلب چونکہ اس زمانے میں اتنا زیادہ پرچلن ہو گیا تھا بتوں کا کہ اگر پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کوئی یقین نہیں کر رہا، سب بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی تو لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے بت لے کر کے جنگ میں اترتے تھے، کہتے تھے اس بت سے ہمیں طاقت ملے گی، یہ ہمیں طاقت دے گا۔ بت تو رہ جاتے تھے اور بت لانے والے بھاگ جاتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیں آپ کہ یہ ابتدا ہے اسلام کی، اور کتنے مرحلے طے کیے ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی مصیبتیں آئی ہیں، کتنی صعوبتیں سہی گئی ہیں، راہوں پر کانٹے ڈالے گئے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں 12 برس کی عمر جناب علی علیہ السلام کی تھی جب تصدیق رسالت کی، اور آپ دیکھیں یہ خیبر، یہ خندق، یہ احد، یہ اتنی جنگیں جو ہوئی ہے نا، یہ کس کے پس منظر میں ہوئی ہے؟ یہ عشیر کے پس منظر میں ہوئی۔ اور عزیزان گرامی، جو کچھ بھی تھا سب کچھ ابو طالب کا تھا۔ خون کس کا تھا؟ ابو طالب کا تھا۔ تعلیم و تربیت کس کی تھی؟ ابو طالب کی تھی۔ حمایت کس کی تھی؟ ابو طالب کی تھی۔ محسن رسالت کون تھا؟ ابو طالب۔ ناصر رسول کون تھا؟ ابو طالب۔ کعبے کی کنجی کس کے پاس رہتی تھی؟ ابو طالب کے پاس۔ کلید بردار حرم کون تھے؟ ابو طالب۔ رئیس بطحا کون تھے؟ ابو طالب۔ عزیزوں، سب کچھ ابو طالب کا تھا۔ اب جو ابو طالب کا خون تھا نا، علی کا جو خون تھا نا وہ حسن اور حسین کے جو خون تھا نا وہ کربلا میں آپ نے دیکھا۔ کوئی خون علی اکبر کا ہے، کوئی خون جناب علی اصغر کا ہے، کوئی خون امام سجاد کا ہے۔ آ گئے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ عزیزوں، سب کچھ لوٹا کربلا میں، کسی کا کچھ نہیں گیا، گیا تو صرف اور صرف ابو طالب۔ اس لیے علی نے تصدیق رسالت کی تھی، اور جب علی اس دنیا سے گئے ہیں تو اب اس تصدیق رسالت کو باقی رکھنا تھا، تو امام حسن کی صورت میں تصدیق رسالت کو باقی رکھا۔ امام حسن جب دنیا سے گئے ہیں تو امام حسین نے اس تصدیق رسالت کو باقی رکھا، اور امام حسن اور حسین جب دنیا سے گئے ہیں تو امام زین العابدین نے، اور یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے کہ پردہ غیب میں ہمارا وقت کا امام۔ ایسے نہیں کہا ہے عزیزان محترم امام سجاد نے کہ وہ مصائب ہوئے ہیں کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے مصائب کو چھپانے والا میرا کھلا ہوا دشمن ہے، میرے مصائب بیان کو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں جب منہال نے پوچھا نا، آپ روتے تھے، امام سجاد بہت گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا تھا، خون گرتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ خون کے آنسو کیسے روتے تھے امام سجاد۔ میں نے بھی بڑا فکر کی، ایک دن میں لیٹا سوچ رہا تھا تو پتہ ہی چلا کہ آنکھ سے خون کیسے گرتا ہے۔ جب آپ کبھی روئیے اور اپنے آنسو کا ٹیسٹ کریے تو آنسو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس میں نمکینی پائی جاتی ہے،
نمک پایا جاتا ہے، نمکین ہوتا ہے، کبھی چیک کر لیجئے گا۔ اور جب آپ کانٹینیو روتے رہیں گے تو آپ کی آنکھ پھر کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اگر آپ بند کرنا بھی چاہیں گے تو درد ہوگا۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیے، خدا کسی پر ایسی مصیبت نہ لائے، لیکن جب آپ کانٹینیو روئیں گے تو آپ کی آنکھیں پھر جب بند ہوں گی نا تو بند ہونے پہ تکلیف ہوگی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، اور جب سرخ ہو جائیں گی آپ بند کریں گے تو آپ کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ ریشز آ جائیں گے، ریشز۔ اب جب آپ روئیں گے نا تو ان ریشز پہ جب یہ نمک والا پانی جاتا ہے تو اس میں بلڈ آنے لگے گا۔ اب جب آپ روئیں گے نا تو زخم سے پھر خون جاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 40 برس تک میرا مظلوم امام خون کے آنسو ہویا، 40 برس تک۔ اللہ اکبر۔ نہیں آپ دیکھیں، منہال نے کہا، بس آخری جملے آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں۔ منہال جب واپس آپ مدینے گئے ہیں قید شام سے چھوٹ کر، اور آپ گریہ کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، مولا آپ پھر گریہ کیوں کر رہے ہیں اتنا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں اب خون گر رہا ہے؟ پتا ہے امام سجاد تڑپ گئے اور ایک جملہ کہا، منہال تم نے انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت میرے گھر کی میراث ہے، مگر منہال کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے؟ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں ارے بے مکنو چادر ارے یار بدیار پھرائی جائے اور منادی ندا دے، اے کوفے والو، اے شام والو آؤ دیکھو، ارے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم، یہ حسین کی بیٹی سکینہ، اے منہا تماشائیوں کا تماشا تھا۔ ارے ہمارے بابا کا سر نوکے نیزہ پر، عورتیں تماشائی تھی، آدمی تماشائی تھے، ہم بے مکنو چادر دیار بدیار کوچہ بکوچہ پھرائے جا رہے تھے۔ وَسَيَامُ الَّذِينَ صَبَرُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک، بار الہ تجھے واسطہ ہے 1,24,000 نبیوں کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، گنج شہید، جتنے بھی مومن اور مومنات جو محبان بیت علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، معبود تو اس مجلس کا ثواب، ان آنسوؤں کا ثواب، اس اجر رسالت کا ثواب ان تمام مرحومین کی روحوں پر مثال فرما۔ جتنے بھی مومن اور مومنات اس کائنات میں باقی ہیں معبود، ان کو تو ہر بلا، ہر آفت، جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت عطا فرما۔ معبود جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نگینہ عطا فرما۔ اے میرے معبود جن کے دلوں میں حج بیت اللہ اور زیارت معصومین کی تمنائیں باقی ہیں، معبود ان کی تمناؤں کو تو پورا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند رکھ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود و رسوا فرما۔ معبود جنت البقیع کی تعمیر جلد سے جلد ہو۔ معبود سب سے عظیم و افضل دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے نفس ماتم